گئی تھی. یہ جو حدیث ہے نا بخاری کی، مسلم میں موجود ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ تلوار اٹھائے تو دونوں جہنمی ہیں. یہ حضرت علی کے دور خلافت میں بھی حدیث لوگوں نے مس یوز کی، بدنیتی کی وجہ سے نہیں، علم کی کمی کی وجہ سے نیوٹرل ہو کے بیٹھ گئے. بعد میں جب بیڑا غرق ہوا تو پھر پچھتانا شروع کر دیا. حضرت علی کو اس حدیث کی سب سے زیادہ سمجھ تھی. انہیں پتا تھا کہ یہ حدیث کہاں پہ فٹ ہوتی ہے. جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو نسلی تعصب کی بنیاد پہ قتل کرے، ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ قتل کرے، بغیر جوڈیشری کے ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے، تب یہ حدیث فٹ ہوگی. جب جینون قتل کرے تو وہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے حاکم وقت نے خارجیوں کے خلاف قتال کرنا ہے. اور مولا علی کی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر ہے 9 اور 10. اس کے بعد آپ کو یہ پورا مقدمہ سمجھ آ جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، قتال کریں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو. جو کوشش کی پہلے ترکیے نے، قطر نے، UAE نے، لیکن ساتھ آیا حکم فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، لیکن اگر ایک گروہ دوسرے گروہ کے ساتھ زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو پھر ان کا کام ہے جو صلح صفائی کروا رہے تھے کہ وہ اس گروہ کے ساتھ مل کر جو حق پر ہے اس باغی گروہ کے خلاف قتال کرے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. یعنی اصولاً تو اس وقت ترکیے کو، UAE کو، سعودیہ اور قطر کو چاہیے تھا کہ پاکستان کے ساتھ مل کے ان مولویوں کو سمجھاتے، اور نہیں سمجھ رہے تھے، سمجھانے کی تو کوشش کی، نہیں سمجھ رہے تھے تو قتال کرتے. فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر وہ گروہ پلٹ آئے یعنی بندے کا پتر بن جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ اصلاح کر دو اور عدل کرو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، مومنین تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. بلکہ بخاری مسلم میں آیا کہ ساری دنیا کے مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ آنکھ میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم رات کاٹتا ہے جاگ کر، تکلیف صرف آنکھ میں ہوتی ہے. یہ صورتحال ہونی چاہیے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے حق میں. مسلمان تو آپس میں، مومنین تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت ہو. تو صلح آپ نے کروانی ہے، لیکن اگر صلح نہیں ہو رہی تو وہ ہم پچھلی آیت میں سن چکے، پھر آپ نے قتال کرنا ہے. اور جو حق پہ مبنی گروہ ہے اس کے ساتھ مل کر قتال کرنا ہے آپ نے باغیوں کے خلاف، خوارج کے خلاف. اسی کے تحت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جنگ جمل، صفین اور نہروان لڑی، جس میں میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں. میرا کربلا والا ریسرچ پیپر بھی موجود ہے. 200 احادیث اکثر بخاری مسلم سے میں نے جمع کی ہیں. میں بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ضرور کور کروں گا جو خوارج سے متعلق ہے. کئی ایک احادیث ہیں، میں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کر دوں گا. مسلم شریف میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ وہ چیپٹر موجود ہے، اور بخاری میں بھی کئی جگہ پہ ہے. قرآن پاک کے اندر بھی اشارتاً ذکر موجود ہے اس کا. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 58 کے کانٹیکسٹ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اسی حوالے سے قرآن پاک میں آیا وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو تم پر تان کرتے ہیں جب تم صدقات بانٹ رہے ہوتے ہو اس میں. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، تو اگر ان میں سے کچھ ان کو ملے گا، رضوا، تو وہ راضی ہو جائیں گے. وَإِن لَمْ يُعْطَوْا، اور اگر انہیں کچھ نہ ملے، مِنْهَا، اس میں سے، إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ راضی ہوتے اس پہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا، یعنی مال غنیمت میں سے. تو ایک خبیث نجدی تھا ذوالخویسرہ التمیمی، جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ایک وہابی کھڑا ہوا. باقی وہ حلیہ وہابیوں والا ہی ہے، یعنی آج کل کے ہمارے یہ جو خارجی ہیں TTA ان کے والا. اس کی تہمت جو ہے وہ آدھی پنڈلیوں تک تھی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. ماتھا ابھرا ہوا تھا،
آنکھیں دھسی ہوئی تھی، گھنی داڑھی تھی، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی اور کہا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی الاسلام جلال میں آئے، آپ نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا اللہ کا پیغمبر ہوتے ہوئے تو اور کون انصاف کرے گا؟ مجھ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے مخلوقات میں؟ سیدنا عمر وہاں پر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں جس نے آپ کے ساتھ مس بہیو کیا۔ آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کی نسل میں لوگ پیدا ہوں گے اور قرآن کثرت سے پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے کہ تمہیں اپنی نمازیں ان کے سامنے حقیر نظر آئیں گی، تمہارے روزے ان کے روزوں کے مقابلے پہ تمہیں حقیر نظر آئیں گے کہ یہ تو بڑی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے کہ جیسا کہ تیر اپنے شکار میں سے نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر خون کا کوئی اثر نہیں ہوتا، دوسری طرف سے نکل جائے، یعنی اسلام میں داخل ہوں گے دوسری طرف سے نکل جائیں گے، اسلام کا کوئی اثر قبول نہیں کریں گے۔ اتنے سخت الفاظ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک کالا شخص ہوگا جس کا ایک بازو نہیں ہوگا، گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہوگا، وہ ان کا مین سرغنہ ہوگا، اور اگر میں اپنے زمانے میں انہیں پاؤں تو قوم عاد کی طرح ان کو قتل کروں۔ ایک حدیث میں الفاظ ہیں قوم سمود کی طرح ان کو میں قتل کر دوں، دونوں الفاظ موجود ہیں۔ پھر اسی حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر نہروان کے مقام پہ انہی خوارج کو قتل کیا تھا، اور اس میں اس شخص کی وہ لاش بھی مل گئی۔ صحیح مسلم میں تو تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ صحابہ کرام نے امیر المومنین کو آ کے بتایا کہ اس شخص کی لاش نہیں مل رہی جس کا آپ ہمیں بتاتے ہیں، تو مولا علی نے کہا کہ رسول اللہ سچے تھے، ان کو خبر دینے والا سچا تھا، تم اس کی لاش تلاش کرو، انہی لوگوں میں موجود ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ساری لاشیں دیکھ لی ہیں۔ پھر حضرت علی خود تشریف لے گئے، ایک لاشوں کا ڈھیر تھا، وہ سارا ڈھیر آپ نے صفائی کروائی تو نیچے سے اس شخص کی لاش نکلی، تو سب اصحاب نے پھر اس وقت نعرہ بلند کیا، کیونکہ پہلے تو صحابہ کرام میں حضرت علی کے روب کی وجہ سے لوگ قتال کر رہے تھے خوارج کے خلاف، پھر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت علی درست ہیں کیونکہ نبی اسلام کی غیبی خبر صحیح نکلی۔ ظاہر ہے داڑیوں والے ہوں، جس طرح آج آپ کو لوگ مشورے دے رہے ہیں کہ داڑیوں والے ہیں، پگڑیوں والے ہیں، ہماری فوج کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں جی جناب یہ داڑیوں والے پگڑیوں والے، حالانکہ وہ داڑیوں پگڑیوں والے اہل حدیثوں کا کوئی خیال نہیں کر رہے، ان کو قتل کر رہے ہیں، 100 علماء قتل کر دیے افغانستان میں اہل حدیث کے۔ اہل حدیثوں کی داڑیاں تو ان سے بھی لمبی ہوتی ہیں، تو انہوں نے ان لمبی داڑیوں کا خیال کیا، نمک حرامی کی۔ پیسہ اہل حدیث کا لگا ہوا تھا افغان وار میں امریکہ کے خلاف، اسامہ بن لادن کا، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ نمک حرامی کی۔ وہ بھی خیر خوارج کا ہی کام کر رہے ہیں اس وقت، القاعدہ ہو یا داعش ہو، لیکن اس حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ چیز پتہ چل گئی کہ ان خوارج کی نشانی کیا ہے۔ اب کسی کو شیطان یہ وسوسہ دلا سکتا ہے کہ یہ تو حضرت علی کے زمانے میں ظاہر ہوئے، تو پہلے تو میں ان کو اینٹی وینم والا جواب دوں گا کہ یہ اگر حضرت علی کے زمانے میں ظاہر ہوئے تھے تو تمہارے سارے مولوی مجھے اور میرے اسٹوڈنٹس کو پھر خارجی کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں الفاظ ہے کہ قرآن کثرت سے پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور انجینئر بھی بار بار قرآن اٹھا کے دکھاتا ہے، اور اس میں الفاظ ہے نوجوان لڑکے ہوں گے، تو یہ دیکھ لو سارے نوجوان جین زی اٹیچ ہے، سارے لونڈے لپاڑے لگے ہوئے ہیں انجینئر کے ساتھ۔ خیر وہ